السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ پروگرام کے شروع میں سب سے پہلے ہم مبارکباد دینا چاہیں گے بختیور بھٹو زرداری، آج ان کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اور پاکستان کا یہ سیاسی گھرانہ اس نے بہت عرصے کے بعد ایک خوشی کا لمحہ دیکھا ہے، خوشی کا دن دیکھا ہے۔ تو آصف علی زرداری، بلاول، ان کے پورے گھر کو بہت بہت مبارک، اور ان تمام لوگوں کو جو محترمہ بی بی شہید سے عقیدت کی حد تک محبت رکھتے ہیں، ان سب کو یہ مبارک کہ اس گھرانے میں خوشی کا ایک دن بھی آیا ہے۔ اپوزیشن کا اتحاد ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب منظر عام پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد یکجٹ ہے۔ باتیں کی جاتی ہیں کہ اس میں اختلافات ہیں، لیکن اختلافات نہیں ہیں، اور مزید جو اگلی بیٹھک ہوگی اس میں بات کی جائے گی سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں، حالانکہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن کیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اس وقت انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن کا فیصلہ کریں گے، ترمیم لے کر آئیں گے۔ دونوں کے 5 سال گزر گئے، یہ ترمیم نہیں آئی۔ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایسا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی بدنیتی موجود ہے۔ وہ صرف ایک جگہ پر، ایک پوائنٹ پر آئینی ترمیم چاہتے ہیں، جبکہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے تھیں، جو کہ تحریک انصاف کا بھی وعدہ تھا کہ الیکشن ریفارمز ہونی ہے۔ تو جب سینٹ الیکشن میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو پھر پورا پیکج ہونا چاہیے اور اس پر بات چیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اپوزیشن اس ترمیم سے ڈسٹنس اس نے اختیار کر لیا ہے اور ہر طرف مخالفت کی بات کی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، اپوزیشن مخالفت کرے گی۔ حالانکہ یہ جو بل ہے ابھی تک ٹیبل نہیں ہوا، ابھی تک شاید ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ ایک میٹنگ کا ذکر ضرور سنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی نے اس کو بھرپور طریقے سے اپوز کیا تھا۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، تحریک انصاف کا بھی وعدہ تھا، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت کرتی رہی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ بھی چاہتی تھیں، لیکن اس موقع پر ایک تنازع ہے۔ اپوزیشن یہ کیا سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پرفارمنس ہے ان کی گورنمنٹ کی، ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں شاید ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، شاید ان کی حکومت نہ بنے، تو وہ سینٹ میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں، لیکن ان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ لوگ ان کے ٹوٹیں گے اور ان کے سینیٹرز شاید نہ بن پائیں۔ اپوزیشن نے گیم کو بڑا کر دیا ہے اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ سینٹ کے اندر بھرپور قوت کے ساتھ بیٹھیں وہ اور اپنی قوت کو کہ آنے والے الیکشن میں اور آگے ان کو سپورٹ حاصل ہو سکے۔ اس صورتحال پہ ساری بات کریں گے، براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ملک میں کرپشن کی جو تاثر ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لگنا شروع ہو چکا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کیا کہہ رہی ہیں۔ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ پروونشل اسمبلیز کی ریٹس لگتے ہیں، پیسہ اوپر تک جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں۔ ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا، 5 کروڑ روپے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے لیے ہیں۔ میں اس لیے پوری کوشش کر رہا ہوں، پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں۔ دونوں مین پارٹیز نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن کیا تھا، دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ تو میں اب یہ ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتا ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے مخالفت کی، اس میں شامل تینوں بڑی سیاسی جماعتوں میں تھے، جس میں 2 اس وقت الیکٹورل پروسیس کا حصہ بھی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ لگ یہ رہا تھا جب پی ڈی ایم کا احتجاج شروع ہوا تھا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے الیکشن کے سینٹ کے الیکشن کو روکنے کے لیے، لیکن اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد اصل میں پی ڈی ایم مقابلہ کرے گی حکومت کا اور حکومت گرانے کی کوشش کرے گی۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ متحد ہیں۔ اختلاف رائے پر بغلے نہیں بجانے چاہیے، یہ تو بار بار ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود پی ڈی ایم متحد بھی رہتا ہے۔ پی ڈی ایم حالات کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنے کارڈ کھیل رہا ہے، پی ڈی ایم آگے بڑھ رہا ہے، اور ماضی میں بھی جتنے جلسے ملک بھر میں ہوئے ہیں اس نے اپنے ریکارڈ توڑے ہیں، اور کس طرح عوام نے ان میں شرکت کی۔ اور اب انشاءاللہ 9 فروری کو حیدرآباد میں بہت بڑا مظاہرہ انشاءاللہ العزیز۔ تو اس حوالے سے ہم بالکل
मुत्तहिद हैं और एक अच्छी हिकमत अमली के तौर पर हम आगे जा रहे हैं। हुक्मरान जैसे बेवकूफ़ थे इसी तरह अपने आप को बेवकूफ़ बनाते चले जाएंगे। तो पीडीएम मुत्तहिद है और अभी जो हुकूमत को मरहला दरपेश है वो आईनी तरमीम उसको पास करवानी है, जो कि बहुत मुश्किल मालूम होता है। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर साहब, इससे पहले कि मैं सियासी मामलात में बात करूं, आज भी कोरोना से कोई 65 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो आप समझते हैं मुनासिब वक्त है इस काम के लिए? अच्छा सर, अगर आप इजाज़त दें, आपने इब्तदाइये के अंदर इतनी बातें बता दी हैं कि बहुत सारे, लेकिन मैं उस पर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शरीक होना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ बख्तावर को उनकी शादी के ऊपर और ज़रदारी साहब को। बेटियां सबकी सांझी होती हैं और दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। दूसरा जो आपने स्कूल की बात की, ये एक मुश्किल फ़ैसला था और आपको पता है कि जो तालीम के जो वज़ीर थे, वज़रा थे, उन तमाम का तो ये राय थी कि ये स्कूल पहले खोल दिए जाएँ और तमाम स्कूल बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के खोल दिए जाएँ। फिर हम NCOC के अंदर उनके साथ बातचीत करते रहे और एक कोशिश की है कि एक बैलेंस तरीके से रिस्क जो है, सेहत का जो रिस्क है उसको भी सामने रखा जाए, लेकिन बच्चों की तालीम जो है वो भी एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, उसकी भी ज़रूरत पूरी की जाए। तो वो एक बैलेंस डिसीजन लिया गया, थोड़ा सा डिले किया गया ओपनिंग में। और जो बड़े शहर जहाँ पर ज़्यादातर ये अमवात हो रही हैं, जहाँ वबा का फैलाव ज़्यादा है, उन शहरों के अंदर जो है वो ओपनिंग अभी जो की गई है फरवरी के महीने में, वो की गई है 50% अटेंडेंस की बुनियाद पे। यानी एक दिन में आधे बच्चे स्कूल के आएंगे और वो ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर आएंगे, तो 6 दिन में 3 क्लासेस एक बच्चा अटेंड करेगा। और ये फरवरी ऐसे ही चलेगा और फरवरी ख़त्म होने से पहले वबा के फैलाव को देखते हुए फिर हम फैसला करेंगे कि फरवरी के आगे क्या करना है। ठीक, अच्छा, ये तो ठीक है, आपने बता दिया ऐसा होगा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, हम सबको ज़िम्मेदारी का इससे मुजाहरा करना चाहिए। सर, ये सेनेट इलेक्शन का जो मामला है, इस पर अपोजिशन ने आज बरमला कहा है कि वो हर जगह पर इसकी मुखालफत करेंगे, चाहे वो ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी हो। तो मुनासिब नहीं था कि इस पर बातचीत पहले से शुरू करनी चाहिए? अपोजिशन कह रही है उजलत ने फैसला किया है, इसमें इमरान खान साहब की बदनीयती है। सर, 15 साल पहले तो अपोजिशन ने इमरान खान साहब के टेबल पे ना होते हुए यही फैसला किया था, तो मेरे ख्याल में 15 साल काफ़ी नहीं है बातचीत के लिए। देखिए वो उन्होंने क्यों फ़ैसला किया था उस वक़्त, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्यों उन्होंने ये फ़ैसला किया और इसके ऊपर दस्तखत किए कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनका तरीक़ाकार बदलना चाहिए और शफाफ तरीके से होने चाहिए। क्योंकि वो 90 की दहाई में एक दूसरे के MPs MNAs ख़रीदते रहे थे सेनेटर बनाने के लिए। ये हमारी सियासत के अंदर जो पैसा देकर लोगों को ख़रीदना है, वो आपको पता है छांगा मांगा से शुरू हुआ। उसकी अगर आपको तफसील चाहिए तो पीपल वाले बेहतरीन तफसील उसकी बता सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने क्या किया उनके MPs के साथ, वो शायद मैं भी ना बता सकूं। वहाँ से शुरू हुआ मामला और उसके बाद आपको पता है पीपल्स पार्टी के, चले मैं नाम नहीं लेता, खैबर पख्तूनख्वा के किस तरीके से वो ख़रीदते थे और सेनेटर सब जानते हैं बिल्कुल। तो ये एक बकरा मंडी लगी हुई चीज़ है। तो जिस तरीके से जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे अपने, वो तो सबूत उसके वीडियो के अब देख चुके हैं ना, जैसे फैसला लेने से पहले, इसलिए तो वो पहले धमकियां देते थे कि हम सू करेंगे, उसके बाद कोई नहीं गया क्योंकि वो जो है वो पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो क्या ये जमहूरियत के लिए अच्छा है कि अवाम देखें कि वो मुंतखब नुमाइंदे जो पूरे मुल्क के लिए कवानीन बनाते हैं वो पैसे के लिए बिक रहे हैं एक सेनेटर इलेक्ट करने के लिए? और फ़ायदा तो हुकूमतों को होता है, ज़्यादा ताकत हुकूमत के पास है। हुकूमत तो पैसा दिए बगैर भी और बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जिसकी वजह से किसी को कायल करे अपनी तरफ आने के लिए। तो ऑपोजिशन के पास पैसे के अलावा और रास्ता क्या है? अच्छा, तो ये जो अभी मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, इसका मतलब तो सादा सादा वो सारे अवाम को बता रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे तैयार हैं और हम खरीदेंगे MP MNA को। तो और यही डर है इमरान खान साहब को कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, अवाम में अच्छा तासुर नहीं है, लोग जो सेनेटर बनने आएंगे वो देखेंगे कि अगली हुकूमत किसकी होगी, उसके साथ जाना चाहिए, यही डर है? सर, अगर ये डर होता ना तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ को कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आनी चाहिए, तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए इमरान खान के खिलाफ, तो वो मुस्लिम लीग नून मुखालफत ना करती। उन्होंने कहा भाई आपके पास नंबर किधर हैं? ऑपोजिशन की इस वक्त ये हालत है, रिमेंबर कि ये वोट अवाम नहीं डालने जा रही है, जो असेंबलियों में बैठे हुए MP MNA उन्होंने वोट डालना है।
وہاں پہ تو یہ حالت ہے کہ جہاں پر ان کی میجورٹی تھی سینٹ اور جو قومی اسمبلی کو ملا کے جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اس میں واضح اکثریت یہ ہے فیٹف کے بلز کے اوپر یہ وہاں پر اکثریت اپنی لوز کر سکے. ان سے تو اپنے لوگ نہیں سنبھالے جا رہے, انہوں نے ہمارے کیا لوگ توڑنے. ٹھیک, تو کیا وجہ کیا ہے پھر کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ شو آف ہینڈ نہ ہو اور جو پہلا طریقہ ہے ویسا ہی ہو, حالانکہ جو الیکشن کا قانون ہے وہ وہی قانون ہے جس میں 2013 کو آپ کو اختلافات تھے, 2018 میں آپ کے لیے ٹھیک تھا, 2013 میں اپوزیشن کے لیے ٹھیک تھا, 2018 میں ان کے لیے خراب تھا. تو یہ قانون تو میرے خیال میں شاید ٹھیک ہے, اپنے اپنے موقع کی صرف بات ہے یہاں پر. سر ایسا نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہم یہ جو نقطہ نظر ہے ہمارا یہ مستقل طور پہ ہم دہراتے رہیں. اور میں آپ کو ذرا سا اگر ایک موازنہ کروا دوں کہ اگر آپ کو یاد ہو, I'm sure کراچی کے پلے بڑھے ہیں, کرکٹ کا تو ضرور شوق ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی ٹیم ٹیسٹ ٹیم دورہ کرتی تھی کسی اور ملک کا تو وہاں طوفان کھڑا ہو جاتا, چاہے وہ آسٹریلیا کا ٹور ہو, ویسٹ انڈیز کا ہو, پاکستان کو, انڈیا, اور یہی ہوتا تھا کہ یہ چوری ہو گئی, دھاندلی ہو گئی, امپائر نے دھاندلی کر لی. وہ کون شخص تھا جو دنیا کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا, اور کس امپائر کے ٹیم کے سامنے؟ دنیا کی اس وقت کی بہترین ٹیم عمران خان. وہ یقین رکھتے ہیں کہ مقابلہ ہے جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, جو بہتر ہے اس کو جیتنا چاہیے, نہ کہ کون دھاندلی کر سکتا ہے. اسی فلسفے کے تو عمران خان کی تو زندگی کا فلسفہ ہے جس کو وہ دہرا رہے ہیں یہاں پر بھی. اور میرے خیال میں اگر ابھی بھی اپوزیشن مان جائے, بل کا آپ نے پوچھا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے وہ بل اسمبلی کے اندر پیش کر دیا جائے گا, اور دیکھتے ہیں لوگ اپنے ضمیر کے مطابق کیسے آواز لگاتے ہیں, اور کون جو ہے وہ پاکستان میں شفاف الیکشن کے نظام کے لیے ووٹ ڈالتا ہے, اور کون یہ ووٹ ڈالتا ہے کہ اچھا منڈی اگر لگتی ہے بیچنے کے لیے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی تو وہ ٹھیک نہیں. جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کا قانون ٹھیک نہیں ہے, الیکشن ریفارمز آپ کا ایجنڈا بھی تھا, تو صرف سنگل پوائنٹ آپ لے کر کیوں آ رہے ہیں اس بل کے اندر, اس ترمیم کے اندر 26ویں آئینی سر ہم ترمیم ہے. پورا کمپریہنسو. اچھا مسعود بھائی, اس کے اگر آپ کو یاد ہو, ہم پورا الیکٹورل ریفارمز کا بہت بھرپور ایجنڈا لے کر پچھلی حکومت میں بیٹھ چکے ہیں. جو اس وقت کی حکومت تھی, ہم اپوزیشن میں تھے, اس میں سے جن چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا وہ چیزیں چند کر دی گئیں, زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے مسترد کر دیا. اس کے بعد ہم نے دوبارہ, اگر یہ تو ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے جب ہم نے ان کو بلایا کہ آئیں بیٹھیں, ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں میں نکلوا کے, یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ یہ میڈیا کو ریلیز کر دینا چاہیے کہ جب ہم نے ان کو بلایا تھا اور اس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ باتیں جو ہم جن پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان میں الیکٹورل ریفارم بھی شامل ہے, تو انہوں نے دوبارہ بات چیت کرنے سے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا پہلے ہمیں این آر او دینے کے لیے نیب کی قانون میں ترمیم کی جائے گی تو باقی بات ہوگی, ورنہ ہم کسی چیز کی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اسد کن کن کو بلایا تھا آپ نے اور کس نے یہ بات کی آپ سے؟ سر یہ مین اپوزیشن جو ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے, اور ایک ایجنڈا کے اوپر بات چیت بار بار ہم نے یہ دہرایا ہے کہ, اور خاص طور پہ جو مین پارٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں, جے یو آئی عام طور پر نہیں آتی ہے, ان کی عددی اتنی تعداد بھی نہیں ہے اسمبلی کے اندر. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمیشہ ہوتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلایا گیا ہوگا, ملتا ہے ادھر سے نوید قمر صاحب. وہ تو ان کا فیصلہ نا, وہ تو ان کا فیصلہ ہے کہ پارٹی کی جانب سے کون لوگ آئیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری, اس کے اندر 1-2 ملاقات کے اندر شاہد خاقان عباسی بھی شامل رہے ہیں, ہر میٹنگ کے اندر وہ نہیں ہوتے. رانا تنویر ہیں, خواجہ آصف ہیں, یہ اپنے شاہد خاقان عباسی ہیں, احسن اقبال ہیں, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف ہیں, ہمارے نوید قمر ہیں, اور 1-2 لوگ ہیں. وہی جو سینئر لوگ ہیں وہ تمام لوگ ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن معاملہ جو وہ ریفارمز کا, صرف الیکٹورل ریفارمز کا پھنسا ہوا یہاں پہ ہے. وہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلے این آر او والے ترمیم کرو نیب کے اندر, پھر باقی چیزوں پر بات چیت. پچھلی دفعہ تو انہوں نے این آر او کے بل, وہ جو بل تھا نیب کا, اس میں ترمیم کر کے انہوں نے کہا تھا اس کو پاس کرو تو آٹومیٹکلی این آر او ہو جاتا. اس دفعہ این آر او کے لیے انہوں نے باضابطہ بات کی ہے, کہا ہے کہ این آر او دو تو پھر بیٹھیں گے. نہیں وہ ظاہر ہے لفظ این آر او تو نہیں یوز کرتے, لیکن 37 جو کلوز ہیں اس میں سے 34 میں ترمیم جاتے ہیں. اور شہزاد اکبر نے ایک بڑا اچھا چارٹ بنایا تھا کہ کون سی ترمیم ان کے کس لیڈر کو بری کرواتی ہے. میں چلیں آپ کو آن ایئر دوبارہ, کیونکہ میں تو اس کا حصہ ہوں نا, یہ جو سینئر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ٹیم ہے جو بیٹھتی ہے, میں آن ایئر دوبارہ ان کو آفر کرتا ہوں,
آئیے آپ منڈے کو دوبارہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ, صرف یہ والی جو سینٹ کے الیکشن والی جو ہے صرف وہ نہیں بات کریں گے, پوری الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. منڈے کو آ جائیے, میں آن ایئر دعوت دے رہا ہوں ساری پارٹیوں کو, JUI بھی اس کے اندر موسٹ ویلکم, اور باقی جو بھی اپوزیشن کی پارٹی ہے سب کو میں دعوت دیتا ہوں. اور اسد بھائی کل جو ہے نا باقاعدہ خط بھی لکھ دیں ان کو, کل حالانکہ چھٹی کا دن ہے, خط بھی لکھ دینا تو میڈیا پر کہی ہوئی بات وہ بہت اچھا ہے یہ, بالکل بہت بہت میرے خیال میں شاندار آپ کا یہ کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی, یہ کل کرواتے ہیں. چلیں اچھا, تو یہ 3 ہفتے کافی ہوں گے ایک بھرپور الیکٹورل ریفارمز کے لیے بحث کرنے کے لیے؟ پہلے معاملہ جائے گا پہلے پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا, پھر اسمبلی کے فلور پر آئے گا, پھر پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا, اعتراضات ہوں گے, ڈیبیٹس ہوں گی. 3 ہفتے کافی ہوں گے سر. اس کے اندر یہ ہے نا کہ آپ کو ہر چیز کا فیصلہ ایک ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, تو آپ ایجنڈا اگر ایگری ہو جائے کہ کن چیزوں کے اوپر بات چیت کرنی ہے اور کوئی بنیادی اصول طے ہو جائیں, تو ظاہر ہے سینٹ کا الیکشن ابھی آ رہا ہے, اس کی ترمیم پہلے کر لیں, اور اگر باقی جو چیزیں ہیں ان میں سے اس الیکشن سے پہلے ہو سکتی ہیں ضرور کریں. ہم تو یہ دسمبر کے شروع میں بھی آفر کی تھی, جس وقت ہم بیٹھے تھے اس وقت فیٹف کی انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا, آخر میں انہوں نے کہا نہیں جی کیونکہ آپ ہمیں NRO نہیں دے رہے تو اس لیے فیٹف کے قوانین کی ہم مخالفت کرتے ہیں. ساتھ بیٹھیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات چیت جو کرنا چاہتے ہیں, ہم جو اتنی بار بار اتنی کانفیڈنس سے بولتے ہیں, ہمیں چھٹلا دیں نا, آ جائیں لائیو کیمرہ لگا دیں اور وہاں پر یہ ڈسکشن کر لیں, سارے لائیو کیمراز کے سامنے ڈسکشن کر لیں, دیکھ لیں وہاں پر یہ کیا کہتے ہیں. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ ایک زبردست الیکٹورل ریفارم اور جو باقی پاکستان کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات چیت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سینٹ کی الیکشن کی ریفارمز کر لیں, یہ 26ویں آئینی ترمیم کر لیں, پھر 27ویں آئینی ترمیم میں باقی چیزیں دیکھ لیں گے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے, کیوں مانیں گے یہ لوگ؟ ایک مختصر سا بریک لینے دیں, اس کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسد عمر صاحب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ پہلے سینٹ میں شو آف ہینڈ سے جو انتخابات کی تجویز ہے اس پر ووٹنگ ہو جائے, وہ فیصلہ کر لیا جائے, باقی ریفارمز کے لیے ایک اور 6 ترمیم لے کر آئیں گے, 27ویں ترمیم, اس میں بات چیت ہو جائے گی, فیصلہ کر لیا جائے. میں یہ نہیں, مسعود بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ابھی بیٹھ جائیں, منڈے کو شروع کر لیں اور روزانہ ملاقات کرتے رہتے ہیں. جتنے 10 دن 12 دن 15 دن کے اندر جتنی ترامیم کے اوپر اتفاق رائے ہوتا جائے گا اس کو شامل کر لیں اس کے اندر. ظاہر ہے وہ تو ٹائم باؤنڈ ہے نا. اب یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت پرابلم جو بنیادی مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اپوزیشن کے 3 کلیدی کردار ہیں جو تقریباً آپ سمجھے 2 تو بالکل تقریباً سسٹم سے باہر ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نواز شریف ہیں, وہ مریم نواز ہیں, اور وہ فضل الرحمان ہیں. ان تینوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چلے اور یہ اس کے اندر مزید بہتری آئے اور جمہوریت جو ہے اور جڑیں پکڑیں اور یہ نظام جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے. ان کے سسٹم انٹرسٹ میں اس وقت یہ ہے کہ یا تو بے تحاشا پریشر ڈال کر ایفیکٹیولی بلیک میل کر کے, وہ تو کھلا بلیک میلنگ کی باتیں کرتے ہیں نا, اگر ہمیں یہ نہیں کیا تو پھر ہم یہ کر دیں گے. تو ان کے لیے ان کی جو چوری کی دولت پکڑی گئی ہے اس پہ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے, جو ان کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں, ورنہ اگر یہ سسٹم گر جائے تو ان کے لیے بہتر ہے. باقی یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان میں سے کئی سینئر لیڈرز جو ہیں اپوزیشن کے, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس وقت طرز عمل اختیار کیا ہوا یہ غلط ہے. لیکن لیڈرشپ اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کی نواز شریف اور مریم نواز کے پاس ہے, اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے, although وہ پارٹی سکڑتی جا رہی ہے, بڑے بڑے لیڈرز ان کے چھوڑتے جا رہے ہیں, وہ وہاں پر حاوی ہیں, تو وہ ایک تصادم کی پالیسی کی طرف وہ یہ لوگ لے جا رہے ہیں, انہوں نے راستہ یہ اختیار کیا ہوا ہے. ٹھیک, یعنی آپ بھی یہ مانتے ہیں نا کہ 3 ہفتے کے لیے آپ کو روزانہ بیٹھنا پڑے گا, لمبے لمبے سیشنز کرنے پڑیں گے, پھر کہیں جا کر یہ ریفارمز ہو سکتی ہیں, الیکشن ریفارمز. سر یہ پہلا آپشن آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کا بالکل تیار ہیں جی کرنے کے لیے. پہلا آپشن آپ نے سپریم کورٹ کا چوز کیا. ہم نے دونوں دیکھیں, کیونکہ اپوزیشن یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی نا, ہمیں پتا ہے کہ اپوزیشن, میں نے جیسے آپ کو کہا ہم تو بار بار اس سے گزر چکے ہیں, اور سب سے زیادہ اس کا جو ہائی پروفائل سب میڈیا کے سامنے جو پلے آؤٹ ہوا وہ تو فیٹف کا تھا. یہ دسمبر کا مہینہ تھا جس کے اندر یہ ہوا, پاکستان کو بلیک لسٹنگ کا خطرہ تھا, اس کے باوجود انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. تو ہمارے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں, ہم دعوت تو ان کو دے رہے ہیں, لیکن ہم ان کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم نے دونوں راستے اختیار کیے ہیں. ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی چلے گئے اور ہم جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بل بھی لے کے آ رہے ہیں. تو ہم جتنے بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم نے ایک وعدہ کیا کہ ایک شفافیت ہوگی, اور لوگ جو ہیں اپنے منتخب نمائندوں کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ اتنا
ضمیر ان کا کمزور ہے کہ یہ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، اس ترمیم کے لیے ہمارے حد الوسع جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس ضمن میں آخری سوال آپ سے کہ یہ خط جو آپ کل لکھنے کی بات کر رہے ہیں، یہ خط آپ نے پہلے کیوں نہیں لکھ دیا؟ اتنا ٹائم کیوں لگا آپ کو؟ سر میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ ایک کل نہیں، یہ تو ہم متعدد بار بول چکے ہیں، یہ تو بار بار ان کو بولا گیا ہے. میں آپ کو پرانے خط بھی نکال کے دکھا، میں تو آپ کو بتایا نا، میں پرانے بھی نکال کے بتا دوں گا. جی میں تو وہی بولو نا کہ آپ نے اچھا آئیڈیا دیا کہ کیونکہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر ان کو دعوت دے دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے اور میری بات ہوتے ہوتے ایک اچھا آئیڈیا ہمیں آیا، یہ ہم اس چیز کی کوشش ایک سے زیادہ دفعہ کر چکے ہیں. بہتر. سر یہ جو ابھی سروے آیا ہے اور اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان کی ریٹنگ جو ہے کرپشن پرسیپشن جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی اور اس میں پاکستان مزید اس کو تنزلی ہو گئی اس کی. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ ریفارمز نہیں ہوئیں اداروں میں؟ اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کیا تیسرا موقف جو انہوں نے اختیار کیا وہ کیا ہے؟ ہمیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2 چیزیں انڈیکیٹ کی، ایک پارلیمنٹری رول کہ وہ ویک رہا جس کی وجہ سے آپ کا یہ سکور جو ہے وہ اوپر گیا، اور پارلیمنٹری رول میں جو اپوزیشن کا رول تھا اس کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. دوسری چیز انہوں نے گورننس پہ انگلی اٹھائی. گورننس جو ہے یہ 2 مین انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی میں آپ کا یہ 4 پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے ہیں. سر 2 وجوہات، پارلیمنٹری رول آپ کا اور گورننس جو ہے آپ کی، تو یہ اس کی زیادہ تر ذمہ داری تو حکومت پہ ہی عائد ہوتی ہے نا؟ سر میں فردوس عاشق اعوان کے کارپوریٹ کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا. دیکھیں 2-3 چیزیں اس کو اتنا الجھا دیا گیا معاملے کو، ظاہر ہے اس کا جی میری ترجمان نہیں ہے، پنجاب حکومت کی ترجمان ضرور ہے. حکومت آپ کی ہے نا؟ پنجاب حکومت کی ترجمان سر، لیکن ہماری وفاقی حکومت کی ترجمان نہیں ہے. بٹ اینی وے ہم اس کو ڈسون نہیں کر رہے. فردوس عاشق اعوان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کا وزن ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ان کا بہتر نقطہ نظر ہو. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں پنجاب حکومت کا موقف ہے آپ کے اوپر میں کامنٹری نہیں کرنا. یہ فردوس عاشق اعوان کا موقف ہے. مجھے کیا پتا کہ انہوں نے پنجاب حکومت کی کوئی کابینہ میں پہلے میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی. میں یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کامنٹری کرنی ہے اس ایشو کے اوپر. میں نے کامنٹ کرنی، میں تو صرف اتنی سی بہرحال آپ کی سینئر رہنما ہے تو جو ان کا موقف ہے آپ کی پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے، اس لیے میں نے آپ کو سنا. سر آپ جتنا مرضی مسالہ نکلوانے کی کوشش کریں مسعود بھائی، نہیں نکلے گا یہاں سے. میں فردوس عاشق اعوان کی کامنٹری پہ کامنٹری نہیں کروں گا. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ پرانی تجربہ کار سیاست دان ہے، اس میں I'm sure بہت وزن ہوگا. میں تو آپ کو اپنا نقطہ نظر دے سکتا ہوں نا. دیکھیں ہماری اس کو جو ایشو کو بہت زیادہ الجھا دیا گیا. میں 2-4 چیزیں میرے ذہن میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ ہے، جو پرسیپشن رینکنگ ہے، اس کا پورا نام جو ہوتا ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے، وہ اس میں 4 پوائنٹ کی کمی آئی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن بڑھ گئی یا کرپشن کی پرسیپشن بھی بڑھ گئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جا کے آپ نے صرف اتنا سا کرنا ہے، وہ فریکوینٹلی آسک کویسچنز ہوتے ہیں، اس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے. اور اس میں خصوصی طور پہ ایک سوال ہے کہ اگر جو ٹوٹل ریٹنگ ہے، رینکنگ نہیں، یہ رینکنگ ہے جو 120 سے 124 ہوئی ہے، جو ریٹنگز ہوتی ہیں وہ 1 سے 100 تک ہوتی ہیں، اور پاکستان کا 33 تھا، 32 پوائنٹ بنے، پھر 31 پوائنٹس بنے. تو 1 یا 2 پوائنٹ کی اگر میرے ملک کی ریٹنگ کے اندر کوئی کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے تو کیا اس کا مطلب کرپشن بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹسٹکلی انسگنیفیکنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہوئی یا کم ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کرپشن پرسیپشن کا، کیونکہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، کورٹ سے فیصلے نہیں ہو رہے، عدالتوں سے فیصلے نہیں ہو رہے، اس لیے پرسیپشن ہے، کرپشن ان کے خیال میں بڑھی نہیں ہے. شاید وہیں پر ہوگی جہاں پر تھی. بہرحال یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ تو 2006 میں فیصلہ کر چکے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ اس وقت پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور سینٹ الیکشن سے پہلے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ترمیم لائی جائے، آئینی ترمیم، اور
سینٹ میں الیکشن کے طریقہ کار کو بدلا جائے، لیکن پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو کل یہ چاہتی تھیں کہ سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں، اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں، آج اس سے ان کی آخر وجہ کیا ہے؟ حکومت جو وجوہات بتا رہی ہے اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتاح اسماعیل صاحب، پیسے لگنا شروع ہو گئے، اعجاز شاہ صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے کون جمع کر رہا ہے میں جانتا ہوں، تو آپ لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ پیسے جمع کر رہے ہیں، اور ہارس ٹریڈنگ جو ہر دفعہ ہوتی ہے اس دفعہ اس کی بھرپور منصوبہ بندی ہے، اور تحریک انصاف کے جو سینیٹرز بن سکتے ہیں لوگ، ان کو بھی آپ توڑنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ ہم پہ بہت سارے الزام دھر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جو انہوں نے سینٹ کے اندر کیا ہے، پہلے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جب الیکشن ہوئے تھے سینٹ کے، تو انہوں نے اپنے تمام سینیٹرز جو تھے وہ قیوم بزنجو کے ہاتھ میں دے دیے تھے، بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں سارے اپنے سینیٹرز قیوم بزنجو کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ کے پی اسمبلی میں جو اتارا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یہ جو ہمارے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کا کردار رہا ہے یہ ہم کو پتہ ہے۔ تو خان صاحب کو اب جو ہے نا، وہ مورل ہائی ہارس پہ جو بیٹھتے تھے پچھلے 20 سال میں، اس بار جو انہوں نے آٹے میں چوریاں کروائیں، چینی میں چوریاں کروائیں، اس کے بعد ان کو چپ رہنا چاہیے، ان کو اب زیادہ ہائی ہارس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنے 20 لوگوں کو پکڑا، ان کو نکالا پارٹی سے۔ دیکھیں، جو خان صاحب نے جو ہر قسم کی جو پاکستان میں بددیانتی ہو سکتی تھی وہ کری تھی، زبردستی لوگوں کے ووٹ چینج کروائیں سینٹ کے اندر، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ سنجرانی صاحب جب الیکشن جیتے ہیں، انہوں نے جا کے اپنے سینیٹرز جو ہیں ان کو کوئٹہ میں کیا ہے۔ ہاں، کسی نے خان صاحب سے چوری کری ہو تو خان صاحب بڑے ناراض ہیں، لیکن خان صاحب اگر چوریاں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ خان صاحب اگر ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہو تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب کی پارٹی والے نے کسی نے کر لی تو اس کو انہوں نے بالکل نکالا ہے۔ لیکن جو خان صاحب نے حال کیا ہے ادویات کا، تو ادویات میں جس آدمی نے 500% قیمت بڑھائی ہو اس کو سینٹ کے الیکشن کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے چینی کے اندر 400 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہو اس کو سینٹ کے الیکشن کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے آٹے کے اندر ڈاکہ آج بھی ڈال رہا ہو بدستور، اس کو ایمانداری کے لیکچرز اب نہیں دینے چاہیے، اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ چلیں، یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی نا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، آپ بھی کہتے رہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے پہلے کیا، ان کو یہ بات کر دینی چاہیے، لیکن اس کا راستہ تو کہیں نہ کہیں بند کرنا ہے، آپ بھی یہ چاہتے تھے، تو یہ ایک موقع ہے، راستہ بند ہو سکتا ہے ہارس ٹریڈنگ کا۔ تو بھائی، اگر آپ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک ریفارم کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بسم اللہ کر کے سارے ریفارم کریے، پھر سارے ووٹ جو ہیں وہ آپ کھول دیجئے۔ بالکل عوام کے نمائندوں کو کیوں چھپ کے عوام سے ووٹ دینے؟ وزیر اعظم کا ووٹ جو ہے وہ بھی کھول دیں، پھر آپ جو پریزیڈنٹ کا ووٹ ہے وہ بھی آپ کھول دیں، کوئی بھی سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسمبلی کے اندر جو ووٹ ڈالنے وہ سارے کھول دیں نا، لیکن جب آپ کی مرضی ہو تو آپ سیکرٹ بیلٹ کر دیں، جب آپ کی مرضی ہو تو آپ اوپن بیلٹ کر دیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ یا اگر آپ ریفارم کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ کریے، لیکن یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ ہاں جب مجھے فائدہ مل رہا ہے میں بے ایمانی کر سکتا ہوں تو میں بالکل جو ہے وہ ہر چیز سیکرٹ ہوگی، لیکن اگر میرے خلاف کچھ ہو جائے تو نہ، یہ پھر وہ پاکستان میں زیادتی ہو جائے گی۔ قانون میں کون سی چیزیں شامل ہوں جو آپ کو قابل قبول ہوں گی؟ کن چیزوں پہ آپ لوگ ریفارمز چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بھائی، یہ سینٹ کے اندر اگر آپ نے ریفارمز لانے ہیں تو کمپریہنسو ریفارم کا پیکج لے کے آئیے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ اگر کہیں گے کہ جو مجھے فائدہ ہو رہا ہے وہ میں کر لوں صرف سیاسی فائدے کے لیے، اس کو آئین کا رنگ دینا، تو وہ تو قبول نہیں ہے نا۔ خان صاحب کے دیکھیں، یہ جو 20 سال کی میری ایک اسٹرگل تھی، بھائی کون سی اسٹرگل تھی؟ بنی گالا میں تم رہتے تھے محل کے اندر، جس کو آپ نے ابھی جا کے پورے کراچی کے اندر پورے پاکستان میں آپ نے تجاوزات گروا دیے۔ وہ جو ایمپریس مارکیٹ میں کسی بیچارے پشتون کی غریب آدمی کی دکان تھی وہ گروا دی، اپنا گھر جو ہے وہ 12 لاکھ روپے میں آپ نے ٹھیک کرا لیا، وہ آج تک آپ اس کی منی ٹریل تو دے نہیں سکے۔ ثاقب نثار سے آپ نے NRO لے لیا، آپ کی بہن جو ہے وہ سلائی مشین سے اربوں روپے کما لے، وہ آپ کو جائز لگتا ہے، اور آپ پوری دنیا کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو اس قسم کا آپ دوگلا پن خان صاحب کا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ خان صاحب کو اگر ریفارمز کرنا ہے تو پورے ریفارمز کی بات ہو، یہ ایک چیز کہ میرے حق میں یہ ہے تو ابھی یہ کر دو۔ اس میں کیا بدنیتی ہے کہ الیکشن وہ شو آف ہینڈ سے ہو جائے، کس نے کس کو ووٹ دیا یہ پتہ چل جائے؟ اس میں تو چوری رک رہی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، تو ایک موقع ہے جو شاید آپ ضائع کر رہے ہیں۔ سر میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم تو یہ کہہ چکے تھے COD کے اندر بھی کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، ہینڈز ہونا چاہیے، لیکن مطلب آپ یہ بولے نا کہ اگر ہم شو آف ہینڈز کر رہے ہیں تو صرف کیا یہی ہونا چاہیے شو آف ہینڈز؟ چیئرمین کا الیکشن ہوگا اس کے اوپر بھی شو آف ہینڈز پہ ہونا چاہیے نا۔ یہ اتنی تو آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں نا میری بات، کہ جب آپ ہر ایک چیز کر رہے ہیں شو آف ہینڈ سے تو پھر ساری چیزیں شو آف ہینڈ سے کر لیں۔ اگر شو آف ہینڈ بہتر ہے، یہ ابھی معاملہ کیا پارلیمانی کمیٹی میں،
پارلیمانی کمیٹی میں اس پہ اعتراض آ گیا, پیپلز پارٹی نے خاص طور پر اس پہ اعتراض کیا. بات چیت تو شروع ہوئی ہے نا, اس میں اپنی انپٹ دیجئے. یعنی ابھی بات چیت شروع ہی ہوئی اور آپ نے انکار کر دیا, بحث اس پر ہوئی نہیں. ابھی تو پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہے, بات چیت ہونی ہے, پھر کہیں جا کے وہ مرحلہ آئے گا کہ یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو آپ تو بات چیت میں حصہ نہیں لے رہے. دیکھیں, جو الیکشن کے دھاندلی کا کمیشن تھا اس کی ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے اس کے بعد کبھی میٹنگ ہی نہیں بلائی. تو یہ بات درست نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں, میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ بسم اللہ کریں, آپ یہ بھی کور لیں, لیکن پھر آپ جو ہے نا, مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا میرے بھائی کہ آپ پہلا والا جو الیکشن ہے وہ آپ وہ کر لیں اوپن, لیکن دوسرا والا نہ کریں. ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کنسسٹنٹ تو ہو نا. آپ کے پاس مسودہ ہے اس ترمیم کا, آپ نے پڑھی ہے یہ ترمیم کیا ہے؟ میرے بھائی میری گزارش یہ سنیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ریفارمز کرنے ہیں تو سینٹ کے اندر پراپر ریفارمز لے کے آئیں, ووٹنگ کے سارے ریفارمز لے کے آئیں, لیکن جو آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو خان صاحب کا اس وقت مقصد پورا ہو رہا ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں نا, دیکھیں میری بات سنیں, خان صاحب آپ کو بھاشن دیتے رہے ڈوئل سٹیزنز کا, اب یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں ڈوئل سٹیزنز, کیونکہ ان کے ایک آدھ شہید خان صاحب کی بات نہیں ہے, خان صاحب کی بات نہیں ہے, آپ کے اصولی موقف کی بات ہے. اور ابھی قانون پریزنٹ نہیں ہوا, اس کا مسودہ کسی نے دیکھا نہیں ہے, آپ نے اسے مسترد کر دیا. یہ تشویش کی بات ہے کہ ابھی پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا, ایکچولی کیا ہے, اور وہ مسترد کر دیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر خان صاحب کے دل میں کھوٹ نہیں ہے تو پھر وہ بیٹھ جائیں اور بات کریں, لیکن خان صاحب کے کہنے پہ ایک آدھ چیز ان کی مطلب کہ ہم اب قانون سازی نہیں کر دیں گے. مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کو 3-3.5 سال سے عادت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی مطلب کی چیزیں کریں. آپ کو یاد ہو کہ ایک دن ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے, زلفی بخاری صاحب جو تھے وہ نو گو لسٹ پہ تھے, اور 4-5 گھنٹے وہ بیٹھے رہے, ان کو نو گو لسٹ پہ کرایا, اور پھر پرائیویٹ پلین میں عمرہ کرنے چلے گئے تھے ان کے. تو یہ جب تو ان کی حکومت بھی نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے کہ حکمرانی تو ان کی بڑے عرصے سے تھی. تو یہ خان صاحب کی جو عادت ہو گئی نا کہ مطلب امپائر کی انگلی اٹھ جائے, ہر چیز پہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے, تو یہ مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کی عادت ہے کہ جہاں مرضی ان کو امپائر کی انگلی اٹھوا دیتے ہیں وہ, لیکن ہم سے یہ نہ کریں. آپ تو ویسے ہی آپ تو غیر ووٹروں کے سنجرانی صاحب 2 مرتبہ جیت گئے, کیا بڑی بات ہے, خان صاحب تو ویسے بھی جیت جائیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب, تھینک یو سو مچ. اور اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ کمپریہنسو ریفارمز آئیں. صرف ایک معاملے کو اگر حکومت لے کر آتی ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے ہو جائے, تو ایسا نہ ہو. پھر باقی الیکشنز پر بھی بات ہو, جہاں جہاں مسائل ہیں ایک بار ترمیم ہو, اور یہ بڑی معقول بات ہے. مگر حکومت کی طرف سے ابھی نہ اس کا ڈرافٹ سامنے آیا ہے, صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ ریفارمز چاہتے ہیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ باقاعدہ لکھ کر اپوزیشن کے ساتھ شیئر کرتے, کیا چاہتے ہیں, اپوزیشن کی تجاویز لیتے, اور پھر اس کے بعد ریفارمز کی جانب آگے بڑھتے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جناب قمر زمان کائرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم سینئر رہنما, سابق وفاقی وزیر. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جی مسعود صاحب. کائرہ صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں الیکشن ریفارمز کا ایک بھرپور پیکج لے کر آ رہے ہیں. صرف ایک نقطے پر بات نہیں ہو رہی کہ شو آف ہینڈ سے سینٹ کا الیکشن ہو, بلکہ ایک پورا پیکج ہے. لیکن اپوزیشن کو جب ہم نے اس پہ مدعو کیا, وہ پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے, تو انہوں نے ہم سے پھر کہا ہے کہ ہمیں این آر او دو تو ہم قانون سازی میں حصہ لیں گے, ادروائز نہیں لیں گے. یہ الزام لگایا ہے انہوں نے. یہ انتہائی گھٹیا بات ہے جی. یہ وہی گھٹا پٹا ایک الزام ہے جو ایک بڑے عرصے سے یہی کرتے آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, نہ کسی نے ان سے این آر او مانگا ہے, نہ ہم ان سے بات کرنے کو اب تیار ہیں. جب ہم کہہ رہے تھے کہ الیکٹورل ریفارمز کرو, اس وقت انہوں نے کی نہیں. جب ہم کہہ رہے تھے لیگل ریفارمز کرو, اس وقت کی نہیں. اور اب یہ لے کے آئے ہیں, جب سپریم کورٹ میں بل لے کے گئے, وہاں سے کچھ نہیں ملا, اور وہاں سے لمبی ڈیٹیں ہو گئی. تو اب یہ لے کے آ گئے ہیں اسمبلی میں, تاکہ یہ کل قوم کو یہ بہانہ کر سکے کہ جی دیکھیں ہم تو کہتے تھے نا ان کو. انہوں نے بنیادی طور پہ جو ہارس ٹریڈنگ کا عمل تو شروع کر دیا ہے, اور اس کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ہارس ٹریڈنگ کے عمل کی ایکسپوجر ہوگی, اس سے اس کے اوپر باقاعدہ شور پڑے گا. تو یہ کہیں گے جی ہم تو کہتے تھے نا, دیکھیں نا اب یہ الزام لگا رہے ہیں, ہم کہتے تھے کہ آپ اوپن بیلٹ کر دیں تاکہ یہ الزام نہ لگ سکے. یہ کہ تمام حجت کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اپوزیشن بات کرنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں. تو سر آپ کا بھی ماننا تھا شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, اور وہ آپ کو اگر اس میں ٹریپ کرنے کی کوشش کر لیں تو مان لیں ان کی بات, وہ خود ہی ٹریپ ہو جائیں گے. یہ اتنا سادہ نہیں ہے جی کہ آپ اچانک ایک ہفتہ قبل الیکشن سے آپ ریفارمز کا بل لے آئیں
اور آپ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرانا چاہیں اپوزیشن کو تو یہ تو گردن پہ چھری رکھ کے کرانے والی بات ہے. جب تک اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور جب ہم اس حکومت کو گرانے یا اس حکومت کو بھیجنے کے لیے کوشاں ہیں تو ہمیں کس منہ سے ہم جا کے ان کے ساتھ باتیں کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب وقت ہے, اور حکومت نے خود جان بوجھ کے یہ ماحول کریٹ کیا. سر آپ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, اگر یہ حکومت گر جاتی ہے آپ کی کوششوں کے نتیجے میں تو الیکشن ہوں گے پرانے قانون کے مطابق, تو ابھی موقع ہے کہ ریفارمز ہو جائیں پھر آپ حکومت کو گرا لیجیے گا. آپ کو دیکھیے نا میں کیا گزارش کر رہا ہوں, کس نیت سے آئی ہے آپ ذرا خود فرمائیے نا. سپریم کورٹ میں کیوں گئے؟ یہی کام تھا, لے آتے نا پہلے اسمبلی میں, لے آتے سینٹ میں, اور وہاں سے اس بل کو پاس کراتے, قومی اسمبلی سے پاس کرا کے پھر لے آتے سینٹ میں. ٹھیک ہے, اور اگر اپوزیشن تعاون نہ کرتی تو بات کرتے, یا اپوزیشن اپنا موقف رکھتی سامنے. اب تو آپ کے سامنے ان کے نیت اور ارادے ہیں نا کہ سپریم کورٹ گئے, انہوں نے اپوزیشن کو قابل نہیں سمجھا کہ اس سے تعاون کرے, اور اب وہ لے کے آ گئے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تعاون کریں اور ہم اس میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کمپریہنسو پیکیج کی بات ہے, یہ اسلوب سے وہ صرف چھپانے کی کوشش کریں گے, تمام حجت کریں گے. اچھا خیر صاحب مجھے ایک بار پھر واضح کر دیا گیا, اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ بلایا گیا, اس پر آپ سے بات کی گئی, تو آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ آپ کو باقاعدہ بلایا گیا اس پر بات چیت کے لیے؟ میں کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ بلایا گیا کہ نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, ان کے ماضی کے جھوٹوں کی طرح یہ بھی اسی ایک جھوٹی داستان کا ایک حصہ ہے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا قمر زمان قاہرہ صاحب, تھینک یو سو مچ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسد عمر صاحب کے جو دعویٰ ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اسے پہلے این آر او دیا جائے, اور این آر او کے لیے وہ چاہتے ہیں نیب کا قانون جیسا اپوزیشن نے دیا تھا ویسے کا ویسا منظور ہو جائے اور سب کو این آر او مل جائے, اس کے بعد مزید قانون سازی کا حصہ بنیں گے. قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.